السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بارگاہ خداوندی میں ہم تمام کی دلی دعا ہے کہ پروردگار عالم مسلمانوں پر رحم فرما کر، کرم فرما کر امن اور عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا اللہ تعالی سے مانگنا یہ عبادت کا مغز ہے، لب لباب ہے۔ ہر کوئی اللہ تعالی سے مانگتا ہے، ساری زندگی مانگتا ہے۔ مانگنے سے پہلے بندے کو جو مانگتا ہے، جس ہستی سے مانگتا ہے اور جس ذات سے مانگتا ہے، اگر پتہ چل جائے نہ تو دعا مانگنے کے اندر جان پڑ جائے گی۔ بندہ کبھی ذات وحدہ لا شریک سے مانگ کر پھر زندگی میں کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جس ذات وحدہ لا شریک سے، جس پالنہار پروردگار وحدہ لا شریک سے مانگتا ہے، وہ ایسے خزانے والا ہے جو قرآن کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سارے زمین اور آسمان کا اختیار اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس عقیدے کو لے کر، اس طمانیت کو لے کر، اس اعتماد کو لے کر، اس بھروسے کے ساتھ مکمل طریقے سے ایمان کو لے کر، اخلاص کو لے کر، خشوع خضوع کے ساتھ جب مسلمان جھولا پھیلا دیتا ہے، آواز آتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، بندے مجبور بن کر، جب نہتا بن کر، جب پوری دنیا تیری مدد سے عاجز آ جائے، جب کوئی دنیا والا تیری طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے، تیری غربت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے سارے اقربا، رشتہ دار، اڑوس پڑوس، پوری دنیا تجھے تنی تنہا اکیلا چھوڑ دے، اور تو مجبور ہو کر اللہ کے دربار میں جب آنسو بہاتا ہوا جھولا جب پھیلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن کی آواز پکارتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا،
ایسا بندہ اور جو مجبور ہو کر، ملول ہو کر، رنجش و غم کا شکار بن کر پروردگار وحدہ لا شریک کے دربار میں ہاتھ پھیلا دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الہم اللہ، میرے علاوہ تیری فریاد رسی کرنے والا، تیری مجبوری پر رحم کرنے والا، ترس کھانے والا کوئی دوسرا خدا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی کے سوا ہمارا کوئی فریاد رس نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اذا سالک عبادی انی فانی قریب. اللہ کے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں. اللہ کے تعلق سے سوال اٹھتا ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے کہ ہم چپ کے دل ہی دل کے اندر اس سے دعا کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ساتوں آسمانوں کی بلندیوں پر رہنے والے عرش معلی کے وہ مالک ہم سے اگر دور رہتے ہیں تو کیا انہیں پکار کر دعا کرنا چاہیے، چیخ کر چلا کر دعا کرنا چاہیے؟ آیت آتی ہے، جبریل علیہ السلام آیت لے کر آتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے مجھ سے مانگنے والے منگتوں کو آپ یہ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار عالم تمہارے بالکل شہرگوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے. پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. وہ تاریک راتوں کے اندر، بالکل اندھیری راتوں کے اندر، جنگل کے اندر، صحرا کے اندر، دشت کے اندر، کالے چٹان کے اوپر چلنے والے کالے سیاہ چیٹی کے آواز کو بھی سنتا ہے، اس کی بھی فریاد رسی کرتا ہے، اس کی بھی فریاد رس کو پہنچتا ہے. یہی پروردگار ہمارا مجیب ہے، دعوت کو، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا الدعاء مخ العبادہ. بندہ جو عاجزی کرتا ہے، اللہ کے سامنے خشوع خضوع کرتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے، ماتھا زمین پر ٹیک کر سبحان ربی الاعلی کہہ کر اپنے آپ کو حقیر بنا کر، زیرو بنا کر، صفر بنا کر لا الہ الا اللہ کی علو مرتبت کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے سوا میرا کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، میرا فریاد رس نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ادا اور پھر اس ادا کے تعلق سے بندہ اللہ کے سامنے جو بھولا پھیلا کر، جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کر لیتا ہے. الدعاء مخ العبادہ. عاجزی کرنے کے بعد میں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینے کے بعد میں، بچھا دینے کے بعد میں، مٹا دینے کے بعد میں، فنا کر دینے کے بعد میں بندہ جو ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے اسی کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کہلاتا ہے. دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا کیفیت کا نام ہے، دل کے درد کا نام ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر بنا کر اللہ کے علو مرتبت کو اخلاص کے ساتھ دل کے اندر جاگزین کرتے ہوئے اللہ کے سامنے دل سے بولنے کا نام دعا کہلاتا ہے. اس سلسلے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. امام طبرانی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کے اندر حضرت امام حیثمی رحمہ اللہ نے جس کا ذکر کیا، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بعرابی وهو يدعو في صلاتی. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قریے کے رہنے والے اعرابی پر گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اعرابی نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے جی جان لگا کر مناجات کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا. اور وہ کیا کر رہا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے
یقول یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات پروردگار عالم کہ تیری وہ ذات ہے کہ جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا جیسا کہ غیر ان کے خداؤں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ ان کا خدا یا تو جھاڑ ہوتا ہے یا پہاڑ ہوتا ہے. مگر ہمارا وہ خدا نہیں جسے ہم نے پتھروں کے اندر نعوذ باللہ تراش لیا. ہمارا خدا وہ نہیں ہے اور جسے ہم نے اپنے تخیل اور خیال کے مطابق زمین کے اوپر تصویر بنا کر پوجا شروع کر دیا. ہمارا خدا وہ خدا نہیں ہے کہ جسے ہم تغرا بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ کر مانگنا شروع کر دیا. ہمارا خدا وہ ہے جس کا تصور کرنا بھی جیسا کہ حدیثوں کے اندر آیا حرام کہلاتا ہے. ہم نہ اس کی تصویر بنا سکتے ہیں، نہ تخیل بنا سکتے ہیں، نہ تصور میں سوچ سکتے ہیں، نہ تغرا بنا کر نہ اس کے ہاتھ اور پیر کی پوجا کر سکتے ہیں، نہ فوٹو کھینچ کر دیوار پر لگا کر نہ ہم اس کے سامنے اگر بتی جلا سکتے ہیں. فرمایا کہ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات وحدہ لا شریک کہ جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی ارنی، اللہ نے فرمایا لن ترانی. موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی بڑی خواہش کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے اللہ تو اپنے جلوے کو دکھا دے. فرمایا ہرگز دیکھ نہیں سکے گا. صحابی فرماتے ہیں یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات اور دیکھنے کی تمنا ہونے کے باوجود بھی، دیکھنے کی تڑپ طوفان کی طرح ٹھاٹے مارنے کے باوجود بھی آپ کو کوئی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. ولا تخالطہ الظنون، اور جو تصور جسے چھو کر جا نہیں سکتا، خیال جہاں سے گزر نہیں سکتا کہ اللہ آپ ایسے ہیں، خیال تک کر نہیں سکتے. ولا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والی زبانیں اس کی تعریف بیان کر نہیں سکتی. ولا تغیرہ الحوادث، فرمایا زمانے کے حوادث جس کے اوپر اثر انداز ہو نہیں سکتے. دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں جو خود کو شہنشاہ سمجھتے ہیں، ذرا سا ان کے اوپر کوئی زمانہ گزرتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی درد تکلیف پہنچتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، بندہ بستر پر پڑ جاتا ہے. فرمایا کہ ولا تغیرہ الحوادث، زمانہ ہزار کروٹ بدلے، زمانہ ہزاروں کروٹیں بدل لے، طوفان آ جائے، زمین اور آسمان ایک ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے، فرمایا آپ کے اوپر ذرا برابر بھی زمانہ اثر انداز ہو نہیں سکتا. ولا تخشى الدوائر، ماضی حال مستقبل گردش ایام آپ کو ڈرا نہیں سکتے کہ نہ کل ڈرا سکتا ہے مولا، نہ آج آپ کو ڈرا سکتا ہے، نہ آنے والے کل سے آپ کو ڈر لگتا ہے. صبح شام انسان ڈرتا ہے کہ کل کو میرا کیا ہونے والا ہے. کیسی تعریف ہے جو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو اللہ کے دربار کے اندر بیان کیا. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار. کیا بہترین تعریف ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس تعریف کو، ان کلمات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی لکھ کر آپ کو بھی میں پیش کروں تاکہ آپ بھی پڑھیں، اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، اب تمام سے راضی ہو جائے. اس دعا کو ضرور پڑھنا، صحابی کی دعا ہے. اس دعا کے اختتام پر کیا ہوتا ہے، آخری تلک دیکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. صحابی رسول فرماتے ہیں یعلم مثاقیل الجبال، اے وہ ذات اقدس وحدہ لا شریک اور جو پہاڑوں کے وزن کو جانتی ہے، ومکائل البحار اور جتنے سمندر ہیں ان کو کوئی ناپ تول سکا کہ نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. صحابی 1400 سال پہلے فرماتے ہیں اے اللہ آپ پورے سمندروں کے پیمائش کو جانتے ہیں. وعدد قطر الامطار، آسمان سے جتنے بارش کے قطرے اترتے ہیں، زمین پر
پر نازل ہوتے ہیں. ایک ایک قطرے کا آپ کو علم ہے کہ آسمان سے بارش کے کتنے قطرے زمین پر نازل ہوئے ہیں. وعدد ورق الاشجار، اور پوری دنیا کے اندر کتنے جھاڑ ہیں، کتنے درخت ہیں، ایک ایک درخت کو کتنے پتے ہیں، پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کا بھی پروردگار آپ کے علم کے اندر اس کا اندازہ ہے، اس کی تعداد ہے. وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، اے اللہ آپ کی ذات اس چیز کو بھی جانتی ہے جسے رات کی اندھیری اپنے گھراؤ کے اندر لے لیتی ہے، تاریکیوں کے اندر ڈبو دیتی ہے. واشرق علیہ النہار، جب دن کا سورج طلوع ہوتا ہے پورے عالم کو تابناک کر دیتا ہے، چکا چوند کر دیتا ہے. اس وقت میں بھی مولا جس چیز سے سورج کی شعاعیں ٹکراتی ہیں ان چیزوں کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. وَلَا تُوَارِ مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ، اے اللہ آپ کی ایسی ذات ہے 7 آسمانوں میں سے ایک بھی آسمان دوسرے آسمان کو آپ کی نگاہوں سے چھپا نہیں سکتا. ہمارے سامنے اگر کوئی چیز آ جائے اس کے پرے رہنے والی چیز کو ہمارے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. پروردگار کی کیسی تعریف ہے جو صحابی رسول قربان جائیں کیسے الفاظ کے اندر بیان فرماتے ہیں. کوئی آسمان اپنے پیچھے آسمان کو آپ کی نگاہوں سے اوجھل کر نہیں سکتا، چھپا نہیں سکتا. آگے فرمایا وَلَا أَرْضٌ نَرْضَ، کوئی زمین دوسری زمین کو آپ کی نگاہوں سے چھپا نہیں سکتی. وَلَا بَحْرٌ فِي قَارٍ، اور سمندر کے اندر کتنے لہریں نکلتے ہیں اور کتنا گہرا پانی ہوتا ہے، کتنے ٹن وزن پانی ہوتا ہے، لیکن اس کی گہرائی کے اندر کون سے ہیرے جواہرات مونگا مرجان چھپے ہیں. سمندر اتنا گہرا ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نگاہوں سے اس کے تہ کے اندر، تحت الثرا کے اندر کیا ہے، سمندر چاہ کر بھی چھپا نہیں سکتا. وَلَا جَبَلٌ فِي وَارِهِ، اور بھی کوئی پہاڑ اس کے اندر کون سے ہیرے جواہرات ہیں، اس کے جگر اور سینے کے اندر پہاڑ کیا رکھے ہوئے ہیں. کوئی پہاڑ اس کے اندر کسی چیز کو چھپا نہیں سکتا، اللہ کے نظروں سے مخفی رکھ نہیں سکتا. اجعل خیر عمری آخر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آمین کہو. صحابی رسول فرماتے ہیں اے اللہ میری عمر کا آخری حصہ سب سے بہتر حصہ بنا دے. جوانی کیسے بھی گزر گئی مولا، موت کب آ گئی پتہ نہیں، کس کی موت کب واقع ہونے والی ہے کسی کو پتہ نہیں. فرمایا اجعل خیر عمری آخر، اے اللہ میری عمر کا آخری حصہ سب سے بہترین حصہ بنا دے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. وخیر عملی خواتم، اے اللہ میری زندگی کا سب سے بہترین عمل آخری عمل بنا کر جس کے بعد میں کوئی عمل ہی نہ کروں. ایسا عمل کہ اب جان نکلنے لگے تو اس سے پہلے میں جو عمل کروں گا مولا سب سے بہترین عمل کرنے والا مجھے بنا دے. وخیر ایام یوم القاک فی، اے اللہ میرے پورے زندگی کے دنوں کے اندر اگر میں 1,00,000 دن بھی اس زمین کے اوپر دنیا کے اندر زندہ رہا تو آخری سانسوں سے پہلے کے جو دن ہوں گے نا مولا اپنے فضل اور کرم سے میرے ان دنوں کو میری زندگی کے 1,00,000 دنوں کے اندر وہ آخری جو دن ہوں گے بہترین دن بنا دے جس کے اندر میں آپ سے ملاقات کروں گا. جان نکلنے کے بعد بندہ کہاں جائے گا؟ دنیا کے اندر تو دنیا والے دیکھتے ہیں کہ قبر میں پہنچتا ہے. صحابی رسول کی جو نگاہیں ہیں وہ یہ نگاہیں نہیں ہیں، وہ دل کی نگاہیں ہیں. اور دل کی نگاہوں سے صحابی رسول فرماتے ہیں مولا جس دن سکرات میں مبتلا ہوں گا اور پھر میری جان نکل جائے گی مولا قبر میں تو میں جاؤں گا لیکن میری اپنی ملاقات آپ سے ہونے والی ہے. اس دن کو میرے ایام کے اندر سب سے بہترین دن بنا. اللہ ہمارے حق میں اس دعا کو قبول فرما لے. فوکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاعرابی رجلا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذرا غور سے سننا، توجہ رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ارشاد فرمایا. یہ صحابی ابھی دعا کے اندر مشغول ہیں. امام الانبیاء
خیر الورا حبیب کبریا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اس اعرابی کو دعا کرنے والے پر مقرر کیا، ٹھہرایا، فرمایا کہ جیسے یہ دعا سے فارغ ہو جائے نا تو میرے پاس لے کے آنا. فقال اذا صلى فاتني بی، فرمایا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے پاس لے کر آنا. فلما اتاه وقد كان اهدي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذهب من بعض المعادن، بعض لوگوں نے، مخلصوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فداکار جذبہ رکھنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا تحفے میں دیا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونا رکھا ہوا تھا اور جو ہدیے میں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اعرابی دعا کرنے والے صحابی تشریف لے آئے، وَهَبَ لَهُ الذَّهَبَ، اور اتنا قیمتی سونا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں، ہبہ میں، عطا میں، تحفے میں ملا، اس کے ہاتھ میں تھما دیا. وقال ممن انت یا عرابی، اے تو نو نویلے یہاں حاضر ہونے والے، وارد ہونے والے اعرابی، کھیڑے گاؤں کے رہنے والے، آخر تو کہاں کا رہنے والا؟ قال من بنی عامر ابن سعسعۃ، کہنے لگا کہ میں عامر بن بنی سعسع کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال هل تدری لما وهبت لك الذهب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائے شفقت سوال فرمایا تو جانتا بھی ہے کہ میں اتنا زیادہ سونا میں تجھے کیوں تحفے میں دیا؟ قال للرحم بیننا و بینک یا رسول اللہ، اعرابی کھیڑے گاؤں کے رہنے والے ہونے کی وجہ سے کہنے لگے اللہ کے نبی، رشتہ داری کی وجہ سے آپ کے اور ہمارے درمیان میں اور جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کی وجہ سے غالباً آپ نے مجھے تحفے میں سونا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للرحم حقا، کوئی شک نہیں، رشتہ داری کا حق ہوتا ہے، رشتہ داری میں لین دین ہوتا ہے، رشتہ داری میں ترحم ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، امداد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، ساری باتیں رشتہ داری میں ہوتی ہیں. ولیکن وهبت لك الذهب وحسن ثنائك على اللہ عز وجل، لیکن رشتہ داری سے ہٹ کر آج میں تجھے اتنا بڑا سونا جو تحفے میں دیا وہ اس لیے دیا کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جی جان سے سب سے بہترین تعریف ادا کی، اس لیے میں خوش ہو کر تجھے سونا تحفے میں دے دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کو سن کر سونا تحفے میں دے کر، چتا کر، جتلا کر، پھر سے سوال فرما کر احساس دلایا، اللہ کی تعریف کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، اس شخص کو اللہ کے سامنے خالص بن کر، ہاتھ پھیلا کر، جھولا پھیلا کر مانگنے والے کو سونا اس کے جھولے کے اندر ڈال دیا. اس حدیث سے مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی، جو دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو سونا بنا دیتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ کی تعریف کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کے گھر کے اندر دودھ پہنچاتا ہے، روٹی روزی پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ برکتوں کا معاملہ فرماتا ہے، رحم کا، کرم کا معاملہ فرماتا ہے. اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تمام کو یہ پتہ چلتا ہے اور پھر یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیتا ہے. اللہ کی تعریف سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا خوش ہوتے ہیں کہ سونا ہبا کر دیتے ہیں. جو بندہ اللہ کی صبح شام تعریف کرتا ہے بغیر دیکھے، جیسا کہ صحابی نے فرمایا لا تراہ العیون، اے اللہ میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، میں کیا، جبریل بھی آج تک اللہ کو نہیں دیکھ پایا، کوئی فرشتہ نہیں جانتا کہ اللہ کیسے ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری جان ہے، اللہ کی عظمت ہمارے سانس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہمارا ایمان ہے. اور اس کے اوپر کوئی حرف آ جائے، مسلمان
جان دے دیتا ہے، مگر اللہ کے نام کی عظمت پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہی سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جان فدا ہونے والے جان نثار صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ میں اس دعا کو گروپ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے ترجمے کے ساتھ رکھوں گا تاکہ آپ بھی استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ گڑ گڑا کر رات کے اندر تہجد کے اندر ان صحابی رسول کی دعا کو پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب بندہ مجھے مانگتا ہے میں فوراً اسے لبیک یا عبدی کہہ کر جواب دیتا ہوں، اور اللہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اذا دعا، جب مجبور بن کر بندہ نہتا بن کر خالی ہاتھ بن کر گھٹنے ٹیک کر تذلل کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بندے مجھ سے زیادہ سننے والا، عطا کرنے والا، موتی رب العالمین، فریاد رس، مشکل کشا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ عمل کی، مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔